فساد کر کے اس کو شہر سے باہر نکال کر ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا کہ جہاں نہ پانی ہے نہ ہوا ہے نہ کھانے کا انتظام، جیتے جی اپنے آپ اسی کوٹری میں وہ مر جاتی تھی۔ یہ حال تھا عرب کا۔ آج بہت ساری عورتیں کہتی ہیں ہمیں اسلام نے کون سا حق دیا، ہمیں اسلام نے کون سا حق دیا، مرد جب چاہے 1 2 3 یو کین گو بول کر کے ہمیں اپنے نکاح سے الگ کر سکتا ہے۔ اسلام نے تو ہمیں کوئی حق ہی نہیں دیا، اسلام نے تو ہمیں کوئی حق نہیں دیا۔ اگر سن رہی ہو تو سنو اسلام کی شہزادیوں، تم حق کی بات کرتی ہو، اسلام وہ مذہب ہے جس نے عورتوں کو عالمی سطح سے اٹھا کر حمدوش ثریا کر دیا۔ اسلام وہ مذہب ہے جس نے عورت کو زمین سے اٹھا کر کے آسمان کے برابر اس کا مقام کر دیا۔ اسلام نے تمہیں زندگی دی ہے، اسلام نے تمہیں مرتبہ دیا ہے، اسلام نے تمہیں برگزیدگی دی ہے، اسلام نے تمہیں پاکیزگی دی ہے، اسلام نے تمہیں پوترتا دی ہے۔ یہ اسلام ہی ہے کہ جس نے یہ کہا ہے الجنت الجنت تحت اقدام الامہات، ہمیں جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ لاؤ کوئی دھرم، لاؤ کوئی مذہب، لاؤ کوئی ایسا دھرم کہ جس نے یہ کہا ہو کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کوئی دھرم ہے کہتا ہے کہ عورت زہر کی پڑیا ہے، کوئی کہتا ہے عورت ڈین ہے، کوئی کہتا ہے عورت رین ہے، کوئی کہتا ہے عورت پاپ ہے، کوئی کہتا ہے عورت سانپ ہے، کوئی کہتا ہے عورت تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو کام تلوار نہ کر سکے وہ عورت کی زبان کر جائے، کوئی کہتا ہے کہ عورت وہ ہے کہ خواہشات کی تکمیل کا اڈا ہے۔ کسی نے عورت کو خواہشات کی تکمیل کا اڈا کہا، کسی نے ڈین کہا، کسی نے رین کہا، ایک حضرت تو یہاں تک کہتے ہیں کہ زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ ان دھرم گروؤں کے کہنے ہیں کہ جن کا دھرم کوئی دھرم نہیں ہے، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اصل میں دین اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ آپ بالکل پریشان نہ ہو، میرے بعد جو آپ چاہتے ہیں وہی ہوگا، مگر چند منٹ کی گفتگو میری سن لیں اور اس کے بعد ایک پیغام یہاں سے لے کر کے جائیں، کیونکہ پیغام ہمیں اور آپ کو چاہیے تو انشاءاللہ ضرور ملے گا ہمارے اور آپ کے بزم سے۔ کسی نے ڈین کہا، کسی نے رین کہا، کسی نے سانپ کہا، کسی نے پاپ، کسی نے کہا ہم نے کہا ہم کسی کی نہیں مانتے، ہم تو اسی کی مانتے ہیں جو نبیوں کا سردار ہے، جو رحمت للعالمین ہے۔ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں اس عورت کے تعلق سے آپ کا کیا نظریہ ہے، کیا تھنکنگ ہے، کیا وچار دھارا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، آپ کا فرمان کیا کہتا ہے؟ تو میرے نبی فرمائیں گے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ ایک بات آئی میں نے پیش کر دی، اب صحابی جو بیان کر رہے ہیں اس کو سنیے۔ یا رسول اللہ میں عرب کے حالات کی وجہ سے مجبور تھا، مجھے ایک سفر پہ جانا تھا، تجارت کے لیے جانے والا تھا، معلوم نہیں کہ 4 مہینے میں لوٹوں گا کہ 4 سال میں۔ میری بیوی پریگننٹ تھی، میری بیوی امید سے تھی، میں چلنے کے قریب تھا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کی پرورش کرنا، اس کو تعلیم دینا، اس کی تربیت کرنا، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو انتظار مت کرنا میرے آنے کا، اسی وقت اس کا گلا دبا کر کے مار دینا، اس کو ختم کر دینا۔ یہ کہہ کر کے تھوڑے دنوں کے بعد میں سفر پہ نکل گیا۔ یا رسول اللہ جب سفر پہ گیا تو سفر کافی طویل ہو گیا، تقریباً 4 سال تک مجھے رہنا پڑا باہر، اپنی تجارت کے سلسلے میں یا دیگر کسی کام کے سلسلے میں۔ ادھر میں اپنی بیوی سے کہہ کر کے گیا تھا اگر بیٹا پیدا ہو تو تعلیم دینا، تربیت دینا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو مار دینا، کیونکہ عرب کا دستور یہی تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوگی تو کسی دوسرے کے گھر کے لڑکے کو اپنے گھر کا داماد بنانا پڑے گا، یہ ماتھے کے کلن کا ٹیکا ہوگا۔ لہذا میں چھوڑ کر کے چلا گیا۔ میری بیوی نے جو مجھے بیان کیا بعد میں بتایا کہ میرے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے گھر میں رحمت کا نزول فرمایا۔ سبحان اللہ، میرے گھر بیٹی کی آمد ہو گئی۔ میری بیوی نے جب اس کا چہرہ دیکھا، خوبصورت آگے گہری گہری نیلی نیلی آنکھیں، اس کے خوبصورت رخسار دیکھے، میری بیوی اس پہ اس کی بلائیں لینے لگی، اس پر نثار ہو گئی کہ اس چاند سے ٹکڑے کو کون سا دل ہوگا اس ممتا والی ماں کا جو اس کو 9 مہینے کی مشقت برداشت کر کے جس نے اپنے پیٹ پہ رکھا ہو، اب اس جگر کے ٹکڑے کی گردن کو دبا دے، اس کو مار دے۔ بیوی نے کہا اس کو ماروں گی نہیں، اتنی خوبصورت کلی ہے، جب یہ مکمل طور پہ کھل کے آئے گی اور ایک پنکھڑی کھلے گی تو یہ گلاب بن کر کے مہکے گی، اس وقت میں اس کا کیا حسن و جمال ہوگا، میں اس کو مار نہیں سکتی، لیکن مجبور تھی عرب کے حالات کی وجہ سے۔ کہیں
اڑوس پڑوس والے مخبری نہ کر دیں کہ فلاں کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. اس نے قریب میں اپنی ایک سہیلی رہتی تھی, اس سہیلی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ لے اس کو تو لے جا, پورے محلے میں یہ مشہور میں کر دوں گی کہ یہ بیٹی پڑوسی کی ہے, میری سہیلی کی ہے, میری بیٹی نہیں ہے. لیکن کرم اتنا کرنا, اتنی مہربانی کرنا کہ روزانہ صبح کو تو اس کو میرے گھر چھوڑ جایا کرنا. صبح سے شام تک یہ میرے آنگن میں کھیلے گی, میرے آنگن میں گھومے گی, میری نگاہوں کے سامنے رہے گی, تو میرے دل کا بھی سکون ہوتا رہے گا, میرے دل کے اور کلیجے کو بھی ٹھنڈک ملتی رہے گی. یہی ہوتا. صبح کو آتی, دن بھر کھیلتی, شام کو وہ بچی پھر اس کی سہیلی کے یہاں چلی جاتی. اسی اسنا میں کہتے ہیں صحابی جب 4 سال کی مدت پوری ہو گئی, اب وہ بچی 4 سال کی ہو گئی, کچھ بولنے بھی لگی. جب میں گھر پہ آیا تو میں نے اس بچی کو دیکھا, میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ اس نے کہا میری سہیلی کی بچی ہے. کہا اچھا یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کہا کچھ نہیں, یہ روزانہ یہاں پر آ جاتی ہے, میرے گھر میں آ کر کے گھومتی ہے, ٹہلتی ہے, کھیلتی ہے. کہا یا رسول اللہ وہ میرے گھر روز آتی تھی, اب تو مجھ سے بھی ابو ابو کہنے لگی, مجھے بھی اس سے ایک انسیت سی محبت سی ہو گئی. روزانہ آتی, مجھ سے ابو ابو کہتی, میری کبھی انگلی کو پکڑ لیتی, میں بھی اس سے محبت کرنے لگا. اب تو دھیرے دھیرے معاملہ یہ ہوا کہ میں اس کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کر کے باہر بازار میں بھی لے جانے لگا. کبھی کوئی کھلونے کی خواہش کرتی, میں اسے کھلونا دلوا دیتا. کبھی کسی مٹھائی کی خواہش کرتی, میں اس کو مٹھائی دلا دیتا. یا رسول اللہ, اس کے دل میں میری محبت اور میرے دل میں اس کی محبت اس قدر بس گئی, اس قدر بس گئی کہ اب نہ وہ بیٹی میرے بغیر اور نہ میں اس بیٹی کے بغیر, جب تک وہ میں اس کو دیکھ نہیں لیتا میرے دل کو چین اور سکون نہیں آتا. میرے بھائیو, آپ بھی صاحب اولاد ہو, آپ بھی اس چیز ساتھ میں سمجھ سکتے ہو کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ سے کس قدر محبت کرتی ہیں. آپ گھر جاؤ, اگر آپ کے ہاتھ میں چاکلیٹ نہ ہو, آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز کی پڑیا نہ ہو, اور بیٹا آپ کو دیکھ لے تو منہ موڑ کے نکل لے گا کہ ابا کچھ لاتا ہی نہیں ہے, اور بیٹی آپ کی دھمک سنے گی کہ ابو باہر سے آئے ہیں, آپ کی دھمک سنے گی کہ ابو گھر پہ آئے ہیں, اس کو صرف احساس ہو جائے کہ اس کا باپ دروازے پر آیا ہے, قسم خدا کی بغیر کسی لالچ کے دوڑتی ہوئی آئے گی, آپ کے سینے سے آ کر کے چمٹ جائے گی. یہ محبت ہے بیٹیوں کی. آپ بھی جو اپنی میراث کو تقسیم کرتے ہو تو اس میں خیال رکھا کرو بیٹیوں کا. یہ نہیں کہ حبیب اللہ کے 3 بیٹے, مجید اللہ, نبی اللہ, رسول اللہ, اور 3 لاکھ روپے بولے تینوں بانٹ لو 1 لاکھ روپے, اور بیٹیاں تھی زینب, فاطمہ, سکینہ, بولا ان کو رہن دو, کیا کرنا ہے, شادی تو کر دی, ہو گیا کام, بس اتنا ہی بہت ہے. پوچھو علماء سے, مثل و نصف حظ الانثیین کے تحت اگر 1 لاکھ روپے کا حقدار 100% اگر بیٹا ہے تو 33.33% کی حقدار بیٹی بھی ہے. وہ نہ لے, یہ اس کا معاملہ ہے. یہ کس نے کہا کہ شادی کے بعد میراث تقسیم ہوگی تو بیٹیوں کو نہیں دی جائے گی, بیٹے کو بھی دی جائے گی. 2 حصے بیٹے کے ہوں گے تو 1 حصہ بیٹی کا بھی ہوگا. یہ ہے اسلام, یہ ہے میراث کی تقسیم کا طریقہ. یہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہے سب بیٹوں کا, بیٹیوں کا بھی حصہ ہے. یہی تو دیا ہے اسلام نے بیٹیوں کو حصہ. اگر کوئی بیٹی ہے تو باپ کی پراپرٹی میں حصہ, اگر ماں بن جائے تو بیٹے کی پراپرٹی میں حصہ, اگر بیوی ہے تو شوہر کی پراپرٹی میں حصہ, اور اگر بہن ہے تو بھائی کی پراپرٹی میں حصہ. اسلام نے کبھی عورت کو محروم نہیں کیا. یا رسول اللہ, اپنے کاندھوں پہ بٹھاتا, بازار میں لے جا کر کے گھماتا, وہ مجھ سے بڑی محبت کرنے لگی. ایک دن میری زبان سے یہ نکل گیا, میری بیوی بھی موجود تھی, بیٹی بھی موجود تھی, میں نے کہا کہ اے کاش اگر میری بھی کوئی بیٹی ہوتی, اے کاش اگر میری بھی کوئی بیٹی ہوتی. یہ تو سہیلی کی بیٹی ہے, اگر میری خود کی بیٹی ہوتی تو میں کتنا پیار کرتا. میری خود کی بیٹی ہوتی, میں اس کو کس قدر کھلونے دلاتا, کس قدر اس کو مٹھائیاں تک دلاتا. اب عورت سے رہا نہ گیا, میری بیوی یہ بول پڑی کہ اے میرے شوہر, جو تم کہہ رہے ہو کہ اے کاش میری بھی کوئی بیٹی ہوتی, یہ بیٹی آپ ہی کی ہے, یہ بیٹی سہیلی کی نہیں ہے. یا رسول اللہ, اس نے اس لیے کہا تھا کہ اب اتنی محبت ہو گئی ہے, اس کو اس بیٹی سے تو ہو سکتا ہے اس کا دل بدل گیا ہو, اس کی محبت, تم بیٹی کی محبت اس کے اوپر غالب آ گئی ہو. مگر یا رسول اللہ, میرے اندر کا شیطان جاگ اٹھا, میرے اندر کا شیطان جاگ اٹھا, حیوانیت میرے اوپر طاری ہو گئی. فوراً میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو نے مجھ سے جھوٹ بولا, اب اس بیٹی کو تیار کر. اس کو تیار کیا گیا, اچھے اچھے کپڑے پہنائے گئے, سر میں کنگھی ڈالی گئی, آنکھوں میں سرما پہنایا گیا. بیٹی نے کہا ابا کس بات کی تیاری ہو رہی ہے؟
میں نے کہا بیٹی کہیں دعوت میں جانا ہے. بیٹی نے جیسے ہی دعوت کا نام سنا ویسے ہی اور خوش ہو گئی. میری انگلی کو اس نے پکڑا, میں نے ایک پھوڑا اپنے کاندھے پہ رکھا, میں نکلا اپنے گھر سے. صحابہ بھی سن رہے ہیں, رسول پاک بھی سن رہے ہیں, سرکار کی آنکھوں میں بھی آنسو تیر رہے ہیں, صحابہ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں. یا رسول اللہ, میں نے پھوڑا رکھا اپنے کاندھے پر, میں نکلا. بستی کے جب باہر پہنچا, پہلے ہی میں جو جگہ دیکھ کر کے آیا تھا, ایک ببول کے درخت کے نیچے میں نے اپنی بیٹی کو بٹھا دیا. بیٹی بیٹھ گئی, میں نے پھوڑا لیا اور گڑھا کھودنا شروع کر دیا. ابھی میں نے چند ہی پھوڑے مارے تھے کہ وہ بیٹی اس ببول کے درخت کے پاس سے اٹھ کر کے آئی اور کہتی, ابا آپ کی داڑھی میں مٹی جا رہی ہے. میری داڑھی کی مٹی کو میری بیٹی جھاڑنے لگی. پھر کہتی ہے, ابا یہ آپ کے کپڑے گندے ہونے لگے. اپنے ہاتھوں سے میرے کپڑوں کو جھاڑنے لگی. یا رسول اللہ, اس قدر محبت کرنے والی میری بیٹی کہ میری داڑھی پر تھوڑے سے غبار کیا آ گیا, میری داڑھی کے لیے بے چین ہو گئی. تھوڑا سا غبار میرے کپڑوں پہ کیا آیا, کپڑوں کے لیے تڑپ گئی. مگر میرے دل میں شیطان نے کروٹ نہیں بدلی, میرے دل کا شیطان پست نہیں ہوا. یا رسول اللہ, میں گڑھا پر گڑھا کھودتا چلا گیا. جب اتنا ہو گیا جتنا سائز اس بچی کا تھا, میں آیا اور اس اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑا. میری بیٹی مجھ سے کہہ رہی تھی, ابو کیا بات ہے, آپ تھک گئے ہو, آپ پسینہ پسینہ ہو, تھوڑی دیر آرام کر لو پھر دعوت میں جائیں گے, تھوڑی دیر آرام کرو پھر دعوت میں جائیں گے. مگر میں نے کہا تھا بیٹی اب کوئی آرام کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور جو ہی اس کو میں نے گڈھے میں دھکا دیا تو میری بیٹی نے کہا تھا, یا بتی ادرکنی, یا بتی ادرکنی, اے میرے باپ مجھے پکڑ لو, اے میرے والد مجھے پکڑ لو. میری بیٹی گر رہی تھی مگر اس کی آواز میرے دل کو آ کر کے چھو رہی تھی. مگر یا رسول اللہ, میں عرب کے حالات سے مجبور تھا. جب میں نے مٹی بھر کے پھوڑے سے اپنے مٹی کو اس کے اوپر ڈالنا شروع کیا, دھیرے دھیرے کر کے اس کا چھوٹا سا جسم مٹی میں جب چھپنے لگا, وہ یہی آواز دے رہی تھی, ابو مجھے نکال لو, ایسا کھیل نہ کھیلو میرے ساتھ, میں نکل نہیں پاؤں گی, ابو میرا دم گھٹتا ہے, ابو یہ کون سا کھیل ہے, دیکھو میری آنکھوں میں یہ مٹی آتی ہے, میری آنکھوں میں گرد و غبار آتا ہے, ابو مجھے اٹھا لو. یا رسول اللہ, مگر میرا دل پھر بھی نہیں مانا, میرے اوپر تو شیطان سوار تھا, میں تو عرب کے حالات سے مجبور تھا. جب آخری پھوڑا مٹی بھر کے میں نے اپنی بیٹی کے چہرے پہ ڈالا تو اس کے بعد اس نے یہ سمجھ لیا کہ اب کوئی بچنے کا چانس نہیں ہے, اب تو مرنا ہی ہے, اب تو موت سامنے ہے, اب تو مجھے میرا باپ چھوڑنے والا نہیں ہے. دل کے ببولے جل اٹھے, سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے چراغ سے. یا رسول اللہ, میری بیٹی کا قاتل کوئی اور نہیں ہے, میں خود اپنی بیٹی کا قاتل ہوں. اتنا کہہ رہا ہے صحابی, آنکھوں میں آنسو ہیں, سرکار کی بھی آنکھوں میں آنسو, صحابہ کی آنکھوں میں بھی آنسو. یا رسول اللہ, میری بیٹی تو اپنی زندگی سے جب نا امید ہو گئی, اس نے وہیں سے آواز دی, اے خالق کائنات, اے رحمت کل, اے پروردگار, اے مالک ارض و سماوات, اے ستار العیوب, اے غفار الذنوب, بھیج دے اس محبوب کو کہ جس کی بشارت آدم نے بھی دی ہے, جس کی بشارت موسیٰ نے بھی دی ہے, جس کی بشارت عیسیٰ نے بھی دی ہے. 1,24,000 انبیاء, چاہے آدم صفی اللہ ہو, موسیٰ کلیم اللہ ہو, عیسیٰ روح اللہ ہو, ابراہیم خلیل اللہ ہو, اور ابراہیم تو وہ ہے کہ کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے اور ابراہیم دعا کر رہے ہیں, اے اللہ اس نبی کو میرے خاندان میں پیدا کرنا, اے اللہ بھیج دے اس نبی کو جو دنیا میں آنے کے بعد ہم بیٹیوں کو جینے کا ادھیکار دے دے, اے اللہ بھیج دے اس پیغمبر کو جو دنیا میں آ کر کے کہے, اے لوگوں جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اے اللہ بھیج دے اس محسن انسانیت کو جو آنے کے بعد ہم زندہ دفن ہونے والی بیٹیوں کو بچا لے. اے اللہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ کسی کے سینے سے جا کر کے چمٹ جائیں, اے اللہ ہم بیٹیوں کا بھی جی چاہتا ہے. پروردگار ہمارے حقوق بتانے والے اس محبوب داور کو بھیج دے, اس آخری پیغمبر کو بھیج دے. تو کفر پر ایک دن مسیحیت کو جلال آ ہی گیا, میرے آقا کی ولادت کا سوال آ ہی گیا. ہرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی, اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں. امیر کارواں بننا تھا ان کو نوجوان ہو کر, لڑکپن جن کا گزرا بھیڑ اور بکری چرانے میں. محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا, ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں. نبی کی آمد ہوئی, بے سہاروں کو سہارا مل گیا, بے قراروں کو قرار مل گیا, بیواؤں کو ٹھکانہ مل گیا, یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا ملجا آ گیا, ماوا آ گیا. نبی آئے, اب بے
سہاروں نے سہارے والوں کو للکار کر کہا، یتیموں نے ماں باپ والے بیٹوں کو للکار کر کہا، بیٹیوں نے بیٹوں پر رشک کرنے والے ماں باپ کو للکار کر کہا، اے لوگو اب بیٹوں پر صرف رشک مت کرنا، ہم بیٹیوں کو رحمت فرمانے والا محبوب دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔ سرکار آئے، بے سہاروں کو سہارا مل گیا، ان بیٹیوں کو ایک جینے کا دنیا میں ادھیکار مل گیا، اور نبی نے فرمایا کہ جس کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے اللہ کی نعمت آتی ہے، جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن وہاں سے کمپین کریں، آج اپنے حالات دیکھ لیں، جیسے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو۔ بتاؤ میرے بھائی، ارے بیٹی آئی ہے، اس قدر تو یہ پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ پروردگار کہ جب وہ بیٹی ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے 9 مہینے تجھے ٹینشن نہیں ہوتی، اس کے کھانے کا انتظام جو خداوند قدوس ماں کے پیٹ میں کر دیتا ہے، تو کیا جب وہ زمین پر آئے گی اس کے کھانے کا انتظام پروردگار نہ کرے گا؟ خداوند قدوس ضرور اس کا انتظام فرمائے گا، اور ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور یاد رکھیے گا ہمیشہ، ضروری تھوڑی کہ بیٹوں سے نام روشن ہو۔ میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے، یہ وہ خاندان ہے جس کا نام خاندان اہل بیت ہے۔ دنیا کے خاندان، دنیا کے خاندان، دنیا کے سلسلے بیٹوں سے چلتے ہیں، یہ مصطفیٰ کا خاندان ہے جو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سے چلا ہے، سبحان اللہ۔ دو احسان ہیں، ایک احسان نبی ہے اور ایک احسان آل نبی ہے، ان دونوں سے آپ کو چھٹکارا نہیں ہے۔ ایک وہ احسان کہ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر 40 سال کی عمر میں کھلم کھلا طور پر سرکار نے نبوت کا اعلان کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو نبوت کب ملی؟ جواب لکھتے ہیں شمع ہدایت میں 40 سال کے بعد۔ نعوذ باللہ، نبوت کب ملی؟ کہتے ہیں 40 سال کے بعد۔ وہ ان کا نبی ہوگا کہ جس کو نبوت 40 سال کے بعد ملی ہوگی۔ ہمارا نبی وہ ہے کنتو نبیوں و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ نبی کو نبوت نہیں ملی 40 سال کے بعد، سرکار نے کھلم کھلا اعلان 40 سال کی عمر پاک میں کیا۔ ایک آخری بات پیش کروں اور اپنی جگہ میں اپنی نشست کو لے لوں، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات بڑی خاموشی سے سن، بڑے غور سے رہے ہیں نا، سن بہت غور سے رہے لیکن خاموش ہیں، اور یہ ادب و احترام کی محفل بھی ہے، مقام بھی ہونا بھی چاہیے۔ آخری بات اور سنیں، اپنی بات کو سمیٹ دوں۔ دنیا میں 4 طبقے ایسے ہیں، کتنے؟ قصبہ رائے بریلی میں ایک تکیہ ہے، وہاں حبیب اللہ نام کے انصاری ہیں، جب رات کو سوتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، منہ بند رہتا ہے۔ اب آپ کی آنکھیں کھلی رہیں اور منہ بند رہا تو ہم سمجھیں گے حبیب اللہ انصاری کی طرف سو رہے ہیں۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ وہ سو رہا ہے، اس کے کان میں کہو سبحان اللہ۔ اٹھانے کا بھی ثواب مل جائے اور بولنے کا بھی ثواب مل جائے۔ 4 طبقے ایسے ہیں جو جلدی کسی کے مرہون منت نہیں ہوتے۔ نمبر 1 بچہ، ابھی کوئی بچہ آ جائے بسرائے ولی کی بارگاہ میں گود میں آ جائے تو اس کے لیے تو بچے کے لیے سب معاملہ بچے ہی والا ہے، وہ کیا جانے کہ یہ آل رسول ہیں، ان کی رگوں میں خون فاطمہ ہے، وہ گود میں بھی بیٹھ جائے گا، حضور کی داڑھی سے بھی کھیلنے لگے گا، سرکار کے رومال سے بھی کھیلنے لگے گا، کیونکہ بچے کی نظر میں سب، اس کے لیے سب بچپن والی چیزیں ہوتی ہیں، کھلونا ہوتی ہے، آگ رکھ دو تو کھلونا، اور ڈمرو رکھ دو، کوئی اور کھلونے والا سامان رکھ دو تو بھی کھلونا۔ بچے کی نظر میں تو آپ بچے ہی ہیں، آپ کی گود میں آئے گا یہ نہیں دیکھے گا دادا ہیں کہ پر ہیں کہ لکڑ ہیں کہ پکڑ ہیں کہ سکڑ ہیں، مارے گا کھیلے گا چلا جائے گا۔ بولو، بچوں کی نظر میں سب بچپن ہی ہوتا ہے، جلدی وہ آپ کو بھاؤ دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ نمبر 1 یاد کر لیجئے بچہ۔ نمبر 2 بیوی، کون؟ نمبر 2 اگر آپ ہوا میں بھی اڑو نا اور یہ کہو سن رات میں ہوا میں اڑ کے آیا ہوں، چند پور گیا تھا ہوا میں اڑ رہا تھا، کہ اچھا تم ہی تھے، تبھی تو ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ حبیب اللہ ہوتا تو سیدھا سیدھا اڑتا۔ یہ ہے عورت، یہ ہے بیوی۔ بات ہنسنے کی نہیں ہے، بات اپنے ذہن میں رکھنے کی ہے، جلدی بھاؤ نہیں دے گی۔ ہوں گے آپ علامہ صاحب اسٹیج پہ، مفتی صاحب افتاء میں، مدرس صاحب درسگاہ میں، محقق صاحب تحقیق کی جگہ میں، آپ ہوں گے مجدد صاحب اپنی جگہ، لیکن بیوی کی نظر میں تو آپ شوہر ہی ہیں۔
خرچہ چاہیے فل، پیسہ چاہیے کیسا کیا بننا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں ہے، سب کو کھلاؤ پلاؤ اچھے سے، باقی تم شوہر ہو بس، اس سے زیادہ بھاؤ نہیں دیتی۔ ایسا ہی ہے، اب مانو یا مت مانو، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک طبقہ بچے کا اس سے زیادہ بھاؤ نہیں دے گا، ایک طبقہ بیوی کا، اور تیسرا طبقہ ہے دوست، فرینڈ، جو آج کل بہت چل رہی ہے فرینڈ شپ۔ ابا امی مرے جا رہے کہ بیٹا خدمت نہیں کرتا، فرینڈ کے ہاں گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ فرینڈ کے ہاں گئے تھے، پوری رات خدمت کر رہا ہے فرینڈ کے ہاں جا کر کے۔ ابا مر رہا ہے بیچارہ، اس کی نہ دوائی کی فرصت ہے نہ اس کی، ہاں جب مر جائے گا تو 5 طرح کا پھل، 5 طرح کی مٹھائی، اور اگر ابا بیڑی بھی پیتے تھے تو وہ بھی رکھ دے گا رام سیام کا منڈل، دکھانے کے لیے کہ دیکھو کتنا بڑا لائق بچہ ہے، بڑی محبت کرتا ہے ابا سے۔ ابا بیڑی پیتا تھا تو بیڑی بھی رکھ دی فاتحہ میں۔ اللہ رحم فرمائے اس قوم کے اوپر۔ ابے دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ابا سے محبت ہے تو زندگی میں کھلا برفی کتنی کھلائے گا؟ ایک طرح کا پھل نہیں کھلاتا جب زندہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد تمام لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے کہ 5 طرح کا پھل ہونا چاہیے، 5 طرح کی مٹھائی ہونا چاہیے۔ اگر کچھ کرنا ہی ہے، یہ سب اپنے کھانے پینے کے دھندے نے کم کرو، کچھ کرنا ہے تو ماں باپ کے نام ایصال ثواب کرو، صدقہ جاریہ کرو۔ یہ نہیں کہ ابا مرے تو 40 میں کے کارڈ بانٹتے ہو پورے محلے میں۔ اور حضرت عبدل تو تیار رہتا ہی ہے کہ انتظار ہو، عبدل کو تو بس ایک فون کرنا ہے، 4 بھگونے تیار ہیں، اتار لو آگے، کھا لو آگے 40 میں۔ لکھا ہے کہیں 40 میں کا کھانا پوچھنا کبھی علماء سے، ہنسنے کا مقام نہیں ہے، اپنی اصلاح کر کے جانا۔ کچھ کرنا ہے تو وہ کرو جو نبی نے کیا، صدقہ جاریہ۔ حضرت سعد کی ماں کا انتقال ہوا، یا رسول اللہ کیا کروں؟ کہا جا راستے میں کہیں کنواں کھدوا دے۔ کنواں کھد کر کے تیار ہو گیا، سامنے پانی موجود تھا، صحابی دعا کر رہے تھے کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ یہ کام کرو، مسجد میں AC لگواؤ، ٹائلز لگواؤ ابا کے نام سے، لگاؤ مسجد مدرسے میں ضرورت ہو۔ اگر آپ کو محبت ہے ابا کی ایصال ثواب کے لیے، جہاں ضرورت ہو مکن پور شریف میں آپ ہینڈ پمپ لگواؤ، پانی کے لگواؤ، کہیں سبیلے لگواؤ، کہیں مسافر خانے بنواؤ، اور فری کر دو پورے سلسلے کے لیے نہیں، پوری قوم کے لیے، کہ جو بھی مکن پور میں آئے گا یہاں قیام کرے گا، جتنی راتیں گزارے گا اس کو آرام ملے گا، باپ کو جنت میں ثواب ملے گا، باپ کو قبر میں ثواب ملے گا۔ یہ چیزیں کام آنے والی ہیں ہمارے اور آپ کے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ 4 طبقے ہیں، بچہ بتا دیا، بیوی بتا دی، تیسرا ہے دوست۔ کون ہے؟ دوست۔ ہمارا دوست آئے گا، ہم بچوں کو کتنا بھی پڑھاتے ہوں، شیخ الحدیث ہوں گے، ہم شیخ الافتاء ہوں گے اپنی درسگاہ میں، لیکن دوست آئے گا گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھ جائے گا، ہم کہیں ہیں بچے بیٹھے دیکھو آدھا ڈاؤ بدتمیزی نہیں، کہے گا اچھا اب بن گئے تم حضرت، اب بن گئے حضور، اب بن گئے صدر المفتیین، اب بن گئے آپ صدر المدرسین۔ بھول گئے وہ والا وقت جب ہم اور آپ سب ساتھ میں کھیلتے تھے؟ تو دوست کی نظر میں تو آپ دوست ہی ہیں۔ SDM ہوں گے اپنی جگہ، آپ ہوں گے CM اور PM اپنی جگہ، مگر دوست کی نظر میں تو آپ دوست ہی ہیں۔ اس سے زیادہ وہ آپ کو بھاؤ نہیں دے گا۔ اور چوتھا طبقہ ہے غلام کا، بیٹر کا، کام سب کرے گا مگر من منہ میں کرتا ہے، جب دیکھو بڈھا آرڈر دیتا رہتا ہے، جب دیکھو پانی لاؤ، کھانا لاؤ، مہمان آئے 4 کپ چائے لاؤ، مہمان آئے کہ 5 کپ چائے لاؤ۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کام سب کرے گا مگر من کرتا رہے گا۔ اور جس نے ان 4 پہ کور کر لیا، جس نے ان 4 پہ کنٹرول کر لیا، پھر تو پوری سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ معاملہ۔ جس نے اپنی بیوی کنٹرول کر لیا، جس نے بچوں پہ کنٹرول کر لیا، جس نے دوستوں پہ کنٹرول کر لیا، جس نے غلام پہ کنٹرول کر لیا، پھر تو پوری فضا اس کی، پورا ماحول اس کا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ 4 طبقے ایسے ہیں، جلدی کسی کو مرہون منت نہیں ہوتے، جلدی کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے، مگر وارے پیغمبر یا رسول اللہ تیری رسالت کے قربان، یا رسول اللہ تیری ہدایت کے قربان، یا رسول اللہ تیری تبلیغ کے قربان، یا رسول اللہ تیرے اسلام کے انداز کو قربان۔ رسول اللہ نے سب سے پہلے بچوں میں اپنی تبلیغ، فاتح خیبر، داماد پیغمبر علی شیر خدا کے سامنے جب علی نے یہ دیکھا کہ میرے آقا علیہ السلام اور میری نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نماز پڑھتی ہیں، جب نماز کی حالت کو دیکھا علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا علی یہ نماز ہے۔ یا رسول اللہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، آپ کا جھکنا اچھا لگتا ہے، آپ کا سجدہ کرنا اچھا لگتا ہے، آپ کی قرات اچھی لگتی ہے، آپ کی تسبیح اچھی لگتی ہے، آپ کی تحریر اچھی لگتی ہے۔ یا رسول اللہ میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں علی ایسے نہیں کر سکتے۔ یا رسول اللہ کیسے کرنا پڑے گا؟ اے علی پہلے پڑھنا پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت مولائے کائنات علی شیر خدا علیہ السلام کی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کلمہ پڑھا
بڑا مسلمان ہو گئے. بظاہر بچپنا ضرور ہے مولا کائنات کا مگر باب العلم ہے, حسنین کے والد ہیں, زہرا کے شوہر ہیں, فاتح خیبر ہیں. اس کے بعد آپ کی تبلیغ اور آپ کا اسلام جب آپ کے جب سے چہیتے دوست سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچا, صدیق اکبر نے نہ چونکی نہ چرا کی نہ دلیل مانگی نہ ثبوت مانگا نہ کچھ اور مانگا, اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ صادق الامین ہیں, آپ صادق الوعد ہیں, کبھی آپ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. اگر نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو بے شک اللہ ایک ہے, اگر نبی فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, یہ بھی گواہی دیتا ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. دوست بھی, اور اس کے بعد آپ کی بیوی ہماری ماں پہلی ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے آپ ایمان لے کر کے آ گئیں. آپ کی بیوی ہیں, بیویوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایمان لے آئیں, اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ یہ اسلام لے آئے. اب جب ان لوگوں سے رسول اللہ نے اپنا لوہا منوا لیا, پھر تو صدیق اکبر نے جب لوہا مان لیا, اب تو عمر کے لیے دعا کی تو وہ بھی قبول ہو گئی, عمر کو بھی عدالت کا شہ سوار بنا دیا گیا, عثمان بھی ذوالنورین بن گئے, سلمان فارس سے چلے آئے, صہیب روم سے چلے آئے, صہیب رومی ہوں, سلمان فارسی ہوں, عبیدہ بن جرہ ہوں, معاذ بن جبل ہوں, ابو ہریرہ ہوں, حضرت سعد بن ابی وقاص ہوں, جتنے بھی سرکار کے صحابی ہیں. روایتوں میں آتا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے پیغمبر نے جب آخری حج فرمایا اور جہاں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم, اور جہاں سرکار نے فرمایا تھا ترکت فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو بدنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں, کتاب اللہ و عترتی, ایک ہے اللہ کا قرآن, دوسرا ہے میرا خاندان. اس موقع پر سرکار کے ساتھ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع تھا. سبحان اللہ. 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع مصطفیٰ کے ساتھ موجود تھا. یا رسول اللہ اتنی مختصر سی عمر کہ کوئی کہتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں کھلم کھلا اسلام کی دعوت شروع کی. بے شک سرکار, اور آپ کی عمر ٹوٹل کتنی ہوئی, ٹوٹل عمر کتنی ہوئی سرکار کی نہیں پتا, زور سے بولو, محبت سے کہو سبحان اللہ. 63 سال. کتنی عمر ہوئی 63 سال, اور کھلم کھلا تبلیغ کب سے شروع ہوئی 40 سال کی عمر سے. اب 63 سے 40 مائنس کرو کتنے بچتے ہیں, بولو نا زور سے. 23 سال. آپ بالکل پریشان مت ہو, میری بھی آخری بات چل رہی, مجھے اب زیادہ بولنا نہیں ہے, میں آپ کے اشارے سمجھ رہا ہوں کہ آپ دیکھ رہا ہوں مولانا ہٹیں جلدی سے ہٹیں, ہے نا, میں سمجھ رہا ہوں, بس اس کو پورا کر دوں کیونکہ میں جس کام کے لیے آیا ہوں میں اپنی ذمہ داری ادا کر دوں, باقی آپ کو جو کرنا ہے اور جو سننا ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ سنیں گے, حضرت کی دعا بھی ہوگی, کلام بھی ہوں گے. 63 سال کی عمر 40 مائنس کیے بچے صرف 23 سال. کتنے سال 23 سال. بڑے بڑے حضرت آئے دنیا میں, بڑے بڑے حضور آئے, کسی کی عمر 50 سال, کسی کی 60 سال, کسی نے 12 سال سے شروع کر دیا تھا, کسی نے 13 سال سے شروع کر دیا تھا, اور اتنا چرچا ہے, اتنا چرچا ہے, اتنا تذکرہ ہے, اتنا تذکرہ ہے کہ اتنے بار تو لوگ درود شریف نہیں پڑھتے پورے جلسے میں, اتنے مرتبہ حضرت حضور کے قبلہ اور کعبہ کے نام آ جاتے ہیں. بولو ہے کہ نہیں ہے, مگر ہم گلو سے کام نہیں کرتے, ہم بھی مداری ہیں, چاہتے تو پورا گھنٹہ ہم سیرت مدار بیان کرتے, ایک بار رسول کا نام نہ آتا, مگر ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں سکھایا کہ شادی ہو حبیب اللہ کی اور سیرہ بندے مجید اللہ کے. ایسا نہیں, جس کی شادی سیرہ بھی اسی کے سر بندنا چاہیے. یہ میلاد النبی ہے, نبی اصل کائنات ہیں, مصطفیٰ پنجتن کی اصل ہے, اور جب اصل کا ذکر ہو جائے تو فروع اپنے آپ اس میں شامل ہو جاتی ہے. یا رسول اللہ 23 سال کی عمر, صرف 23 سال کی عمر میں ساری کی ساری چیزیں, 1.25 لاکھ صحابہ 23 سال کی عمر میں, ماں باپ کے حقوق 23 سال کی عمر میں, بیوی کے حقوق صرف 23 سال کی عمر میں, اپنے پڑوسیوں کے حقوق صرف 23 سال کے حکم میں, اولاد میں بیٹے کا مقام کیا ہے, بیٹی کا مقام کیا ہے, سب 23 سال میں. یا رسول اللہ صحابی کی شان کیا ہے 23 سال میں, صداقت کیا ہے 23 سال میں, عدالت کیا ہے 23 سال میں, حسن کی امامت کیا ہے, یہ سب 23 سال میں, حسین کی شہادت کیا ہے سب 23 سال میں, پنجتن کا مقام کیا ہے سب 23 سال میں, اہل بیت اطہار کی شان کیا ہے سب 23 سال میں. آپ نے اپنی چادر عفت کے اندر اہل بیت کو داخل کر کے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت کے پوری تفصیل
تفصیل الآیہ الی آخر الآیہ بیان کر دی. صرف 23 سال میں صحابی کا مقام، 23 سال میں تابعین کا مقام، 23 سال میں نمازیں 5 ہیں، 23 سال میں اتنی رکھتے ہیں، 23 سال میں اتنی سنت، 23 سال میں یہ ہے رکوع، 23 سال میں رکوع میں سبحان ربی العظیم، 23 سال میں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، 23 سال میں یہ سنت ہے، یہ فجر کی نماز ہے، یہ ظہر کی نماز ہے، یہ عصر کی نماز ہے، یہ مغرب کی ہے. اگر ایسا ہو جائے تو ایسا ہوگا، یہاں نماز دہرائی جائے گی، یہاں سجدہ سہو کیا جائے گا. یہ نماز کے فرائض ہیں، یہ نماز کے شرائط ہیں، یہ وضو کے فرائض ہیں، یہ وضو کے فرائض ہیں، یہ غسل کے فرائض ہیں. یا رسول اللہ سب کچھ 23 سال میں. آدم کی عمر ہوئی 1000 سال، جو کام آدم نہ کر سکے. ابراہیم کی عمر اتنی لمبی سال، وہ کام ابراہیم بھی نہ کر سکے. اور نوح نے 950 سال تبلیغ کی، خود کا بیٹا مسلمان نہ ہو سکا. اے رسول اللہ اتنا لمبا کام جو نہ آدم کر سکے، اتنی لمبی عمر پانے والے نبی نہ کر سکے، اتنی لمبی عمر پانے والے رسول نہ کر سکے. یا رسول اللہ 23 سال میں سارے حقوق بیان کر دیے، سب کچھ بیان ہو گیا. اللہ کی قرآن کی آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم. تو آواز آئے گی، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، آج کے ذروں کو حمدوں سے سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حاجی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، یہ نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. نبی نے تبلیغ شروع کی، احسان ادا نہیں کر سکتے. کربلا میں اولاد نے بچایا اسلام، وہ بھی احسان ادا نہیں کر سکتے. پھر ہندوستان میں ان کے بیٹے قطب المدار نے پھیلایا، وہ بھی ادا نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ مدار پاک کی 70ویں کرو، نعرہ لگاؤ مدار کے نام کا. جو قسمت والا ہوتا ہے وہ لگاتا ہے نام مدار پاک کا نام کا نعرہ، وہ کراتا ہے اپنے گھر میں 70ویں. مگر ایمان والوں، ایمانداری سے اس بات کا تو اعتراف کرو جو علامہ سید شہرت عدی مکن پوری فرماتے ہیں، دلوں میں پیار کس درجہ مدار العالمی کا ہے، جسے دیکھو وہی شیدا مدار العالمی کا ہے. صدائیں گونجتی ہیں ہند میں اللہ اکبر کی، جو سچ پوچھو تو یہ صدقہ مدار العالمی کا ہے. اسلام زندہ باد، اہل بیت اطہار اور خاندان اہل بیت پائندہ باد. میرے کہنے میں کوئی لغزش ہوئی ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام.